السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم لوگ اپنی ریڈنگ اسکلز کو صحیح کرنے کے لیے اسٹڈیز ان اسلام کی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لوگ اسٹڈیز ان اسلام کا گریڈ 1 پڑھیں گے۔ اسٹڈیز ان اسلام، جس کے مصنف حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب، ایم اے ڈپلومہ ان انگلش لینگویج، لندن، یہ وہاں کے رہنے والے ہیں۔ کتاب بہت ہی اچھی ہے۔ یہ کتاب انگریزی زبان کے مبتدی طلباء کے لیے نہایت ہی مفید ہے۔ یہاں ہمیں قرآن و حدیث سے ریلیٹڈ کانٹینٹ سیکھنے کو ملتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً قرآنی آیات اور چھوٹی چھوٹی سورتوں کی بھی انگریزی ترجمہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ کتاب مرکز المعارف اور دارالعلوم دیوبند جیسے بڑے اداروں میں شعبہ انگلش کے اندر ایز اے سلیبس پڑھائی جاتی ہے۔ اسی لیے میں نے بھی اپنے ادارے میں اسے جگہ دیا ہے، اور ہم لوگ انشاءاللہ تعالی اس سیریز کو انگلش اسپیکنگ پلس انگلش ڈپلومہ کورس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھیں گے۔ انشاءاللہ تعالی گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 8 تک پورے سیریز کو پڑھنے کی ہم لوگ کوشش کریں گے۔ نہایت ہی اچھی سیریز ہے مدارس کے طلباء کے لیے، اور ایک مسلم ہونے کے ناطے یہ سیریز بہت اچھی ہے، لہذا ہم لوگ اسی سیریز کو آگے بڑھائیں گے۔ اور آج ہم لوگ اس سیریز کا گریڈ 1 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ چلیے، سب سے پہلے کتابیں شروع کرنے کا جو طریقہ ہم نے اپنے اکابر سے سیکھا ہے اسے فالو کرتے ہیں۔ میرے ساتھ دعا کی تلاوت کریں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو چلیے اب سبق شروع کرتے ہیں۔ اس کتاب کا پہلا سبق، جس کا ہیڈنگ ہے There is no God but Allah۔ There is no God but Allah، جس کا مطلب ہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اس چیپٹر میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کے ٹاپک کو بہت ہی اچھے انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ الحمدللہ میں بھی ایک عالم دین ہوں۔ اگر آپ ایک حافظ قرآن ہیں، عالم دین ہیں، تو ان جملوں کو ضرور حفظ کر لینا چاہیے، تاکہ ان فیوچر کبھی بھی آپ وحدانیت کے موضوع پر انگلش میں کلام کرنا چاہیں تو یہ جملے آپ کے لیے بہت زیادہ معاون و مددگار ثابت ہوں گے۔ چلیے ڈیئر اسٹوڈنٹس، چیپٹر کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ As you can see, here is written, there is no God but Allah۔ There is no God but Allah، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ لا الہ الا اللہ۔ Allah is very great۔ Allah is very great۔ Allah means اللہ، is means ہے، very means بہت، اور great means بڑا۔ تو پورا ترجمہ ہوگا اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ is our creator۔ اللہ is our creator۔ اللہ ہمارا خالق ہے۔ اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ پیراگراف ہے اللہ is always with me۔ اللہ is always with me۔ اللہ means اللہ، is means ہے، always means ہمیشہ، with means ساتھ، اور me means مجھے۔ پورا ترجمہ ہوگا اللہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے۔ اور نیکسٹ سینٹینس ہے اللہ ٹیکس کیئر آف می۔ اللہ ٹیکس کیئر آف می، اللہ میرا دیکھ بھال کرتا ہے۔ اور نیکسٹ سینٹینس ہے اللہ پروٹیکٹس می۔ اللہ پروٹیکٹس می، اللہ میری حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کین ڈو ایوری تھنگ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کر سکتا ہے۔
ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس چیپٹر میں یہ جو ہم چھوٹے چھوٹے پیراگراف پڑھ رہے ہیں نا، آپ ہر پیراگراف کو کم سے کم 5 بار 7 بار 10 مرتبہ ضرور پڑھیں تاکہ آپ کی ریڈنگ اسکل صحیح ہو جائے اور یہ جملے آپ کے ذہنوں پر منقش ہو جائیں تاکہ ان فیوچر کبھی بھی آپ وحدانیت کے موضوع پر تقریر کریں، انگلش میں بیان دیں تو یہ جملے آپ استعمال کر سکیں، ان جملوں کو پریوگ کر کے، ان جملوں کو یوز کر کے آپ ایک بہترین تقریر پیش کر سکیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ پیراگراف ہے ہی از اللہ the one and only God. He is Allah, the one and only God. یہی تو اللہ ہے جو صرف اور صرف ایک خدا ہے۔ Allah was never born. Allah was never born. اللہ کبھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ He always was. وہ ہمیشہ سے تھا۔ He always will be. وہ ہمیشہ رہے گا۔ کتنے بہترین سینٹنسز ہیں، اسے ضرور لرن کر لینا چاہیے۔ He is Allah, the one and only God. یہی تو اللہ ہے جو صرف اور صرف ایک خدا ہے۔ Allah was never born. اللہ کبھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ He always was. وہ ہمیشہ سے تھا۔ He always will be. وہ ہمیشہ رہے گا۔ He has no children. اس کے کوئی بچے نہیں ہیں۔ Allah has no daughters. اللہ کی کوئی بیٹیاں نہیں ہیں۔ Allah has no sons. اللہ کے لڑکے نہیں ہیں۔ He has no wife. اس کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ He is alone. وہ اکیلا ہے۔ اگر ایک نظر سے دیکھا جائے تو سورہ اخلاص میں یہ جو آیت ہے لم یلد ولم یولد، ایک طریقے سے یہ پیراگراف اسی آیت کی تشریح کر رہا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ پیراگراف ہے پریز بی ٹو اللہ. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ ہی از کائنڈ. وہ مہربان ہے۔ ہی نوز ایوری تھنگ. وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ ہی سیز ایوری تھنگ. وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ ہم اونلی ڈو وی ورشپ. اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم اونلی ڈو وی ورشپ. ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ سو آپ کو یہ چیپٹر خوب اچھی طرح مع ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب میں اس کتاب کا کوئی چیپٹر پڑھا رہا ہوتا ہوں تب آپ صرف ویڈیو نہ دیکھیں بلکہ میرے ساتھ جس طرح لائیو کلاس میں یا آپ دوران درس پڑھتے ہیں تو ہر جملوں کو ریپیٹ کرتے ہیں، ہر جملے کا معنی اور مطلب سمجھ کر پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سبق کے اختتام پر اگلے صفحہ پر ایک ایکٹیویٹی دی گئی ہے، چلیے اسے بھی ہم فل کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلا کوشچن ہے ہو از اللہ؟ اللہ کون ہے؟ اس کا جواب پچھلے صفحہ پر مذکور ہے۔ اگر آپ نے اسے پڑھا ہوگا تو آپ کے ذہنوں میں اس کا جواب آ رہا ہوگا۔ اللہ از آور کریٹر۔ اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ کوشچن میں کہا جا رہا ہے میچ دا فالوئنگ، کہ مندرجہ ذیل جملوں کو میچ کیجئے۔ لیفٹ ہینڈ میں کچھ جملے ہیں جنہیں رائٹ ہینڈ کے جملوں کے ساتھ میچ کرنا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلا سینٹینس ہے اللہ از آلویز. یہ کس کے ساتھ جائے گا؟ دا اونلی گاڈ. ایوری تھنگ، ڈو ایوری تھنگ ود می. آئی ہوپ سو یہ ڈی کے ساتھ جائے گا. اللہ از آلویز ود می. سیکنڈ سینٹینس ہے اللہ کین. یہ کہاں جائے گا؟ دا اونلی گاڈ. ایوری تھنگ، ڈو ایوری تھنگ. بتائیں پلیز. آئی ہوپ سو ڈو ایوری تھنگ پر جائے گا. اللہ کین ڈو ایوری تھنگ. اور نیکسٹ سینٹینس ہے ہی از اللہ دا اونلی گاڈ. ایوری تھنگ، ڈو ایوری تھنگ ود می. جلدی سے بتائیے کس کے پاس جائے گا؟ یہ دا اونلی گاڈ کے پاس جائے گا. ہی از اللہ دا اونلی گاڈ. اور نیکسٹ سینٹینس ہے اللہ نوز. یہ کہاں جائے گا؟ جلدی بتائیے. دا اونلی گاڈ کے پاس. ایوری تھنگ، ڈو ایوری تھنگ ود می. بتائیے اللہ نوز ایوری تھنگ. یہ صحیح اس کا جواب ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ کوشچن میں کہا جا رہا ہے لرن دس کلمہ شہادہ بائی ہارٹ،
کہ نیچے دیے گئے کلمہ شہادت کو زبانی یاد کریں، اور آئی ہوپ سو یہ دوسرا کلمہ ہے اور آپ سبھی کو یہ زبانی ضرور یاد ہوگا، لیکن اس کا جو انگریزی ترجمہ ہے وہ آپ کو یاد نہیں ہوگا، جو ابھی کے سبق سے کلیئر ہو جائے گا۔ اور آئی ہوپ سو جب میں یہ سبق ختم کروں گا اور آئندہ کل جب آپ کلاس اٹینڈ کریں گے اس وقت تک آپ اس کلمہ کا انگریزی ترجمہ زبانی ضرور یاد کر چکے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویسے تو اس کتاب کو ہمیں دیکھ کر پڑھنا ہے، اپنی ریڈنگ اسکلز کو اس سے صحیح کرنا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب کبھی بھی کوئی قرآنی آیات آ جائے، کوئی کلمہ، کوئی درود، کوئی بھی دعا آ جائے تو اس دعا، اس قرآنی آیات اور کوئی حدیث آ جائے، اس حدیث کا جو انگریزی ترجمہ ہے آپ اسے زبانی ضرور یاد کریں، تاکہ ان فیوچر جب کبھی بھی آپ انگلش میں کوئی اسپیچ دیں، کوئی تقریر پیش کریں تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ معاون و مددگار ثابت ہوں۔ تو چلیے ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کلمہ کا انگریزی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یہاں میننگ لکھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس کا انگریزی ترجمہ ہے I give witness that there is no God but Allah۔ I give witness کا مطلب میں گواہی دیتا ہوں، that کا مطلب کہ there is no God but Allah، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، he is alone، وہ اکیلا ہے، and he has no partner، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ وحدہ لا شریک لہ کا ترجمہ ہے۔ وحدہ کا مطلب وہ اکیلا ہے، he is alone، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، he has no partner۔ اور نیکسٹ سینٹینس ہے اینڈ آئی گیو وٹنس دیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از ہز سلیو اینڈ ہز میسنجر۔ یہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ کا ترجمہ ہے اینڈ آئی گیو وٹنس، اور میں گواہی دیتا ہوں، دیٹ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از ہز سلیو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بندے، اینڈ ہز میسنجر، اور اس کے نبی ہیں، اس کے رسول ہیں۔ پھر سے اس انگریزی ترجمہ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آئی گیو وٹنس، میں گواہی دیتا ہوں، دیٹ کہ دیر از نو گاڈ بٹ اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، ہی از alone، وہ اکیلا ہے، ہی ہیز نو پارٹنر، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اینڈ آئی گیو وٹنس، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از ہز سلیو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے، اینڈ ہز میسنجر، اور اس کے رسول ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، چلیے سبق پورا ہوا، آئندہ کل کلاس اٹینڈ کرنے تک اس چیپٹر کو کم سے کم 10 بار، 15 بار، 20 مرتبہ ضرور پڑھیں، اور یہ جو دوسرا کلمہ اس چیپٹر میں ذکر کیا گیا ہے اس کا میں انگریزی ترجمہ زبانی سنوں گا۔ تو چلیے اب اپنا کام کیجئے، جو کام آپ کو دیا گیا ہے اسے پورا کریے، اور انشاءاللہ تعالی اب ہم آئندہ کل کے سبق میں ملیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔